نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہمارے سبتے چچا بمبئی میں فیض آباد کی سرزمین پہ اس چھوٹی سی بستی نے بڑی ہستیاں دی ہیں۔ جب بھی ادب کی بات ہوتی ہے، جب بھی محفل کی بات ہوتی ہے، جب بھی شاعری کی بات ہوتی ہے، تو یہ چھوٹے سے گاؤں نے یہاں سے لے کے وائزین تک اور وائزین سے لے کے بامبے کی سرزمین تک بڑی بڑی شخصیتیں دی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں بہت چھوٹے چھوٹے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ انہی میں یہ مچھلی گاؤں کی سرزمین ہے۔ سبتے چچا کی سرپرستی میں یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ ہمارے وہ مہمان جو اپنے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں، یعنی جب 2-3 سال تک کے لیے انسان پردیس میں رہے گا تو وہ گھر میں مہمان کی شکل میں آتا ہے۔ ان میں ہمارے انکسار بھائی جو دبئی کی سرزمین سے آئے ہیں، صلی صدر کو صدارتی تقریب کے لیے جب آواز دوں تو کچھ لوگ تو یہاں موجود ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا عالم بعمل ہمارے درمیان موجود ہے جس نے اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اپنی زندگی میں کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنی زیارتیں کی، بلکہ میں یوں کہوں گا جلال پور ان کا جسمانی وطن ہے اور کربلا اور نجف، مکہ اور مدینہ ان کا روحانی وطن ہے۔ ہر سال میں 1-2 سال کے بعد ان کے پاسپورٹ کے کاغذات ختم ہو جاتے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ مکہ گئے تھے، مدینہ گئے تھے۔ میں استقبال کرتا ہوں استاد الشعراء جناب علی رضا جلال پوری صاحب کا۔ آئیے حضرات، اب ہم شہزادی کے حضور نثر میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صدارتی کلمات کے لیے اپنے بزرگ عالم دین اور ایک ایسا عالم بعمل، ایک ایسا حلیم اور بردبار جس کے کردار کی وجہ سے بڑی تبلیغ کی خدمات ہیں۔ بستی کے علاقے میں جب شروع کا زمانہ تھا، کتنے لوگوں کو مذہب حقہ کی طرف مائل کیا مولانا حسن مہدی صاحب نے، اور اپنے کردار سے، اپنے اشروں سے، اپنے بیانات سے۔ دیکھیے، یہ الگ بات کہ خاموش پڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش پڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ خاموش پڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایک ایسی بڑی شخصیت جس کی خاموشی اپنے آپ میں ایک استعارہ ہوتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کے ساتھ پوری ایک تہذیب بولتی ہے، اس کا عمل بولتا ہے، اس کا کردار بولتا ہے۔ اخلاق کے مینار بنا جاتے ہیں، اخلاق کے مینار بنا جاتے ہیں، اقدار کے معیار بنا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو علم و عمل سے اپنے، کچھ لوگ ہیں جو علم و عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو علم و عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ جناب صدر سے میں گزارش کروں گا کہ صدارتی تقریر کے طور پہ تشریف لے آئیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ ایک عالم دین کو بھرپور طریقے سے آپ سن سکیں۔ تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ۔ شہزادی کی یہ محفل ہے، بہت ثواب ہے۔ یہاں بیٹھنے کے لیے بھی وہاں سے لکھا گیا ہے کہ کون کتنی دیر فرش مسرت پہ بیٹھا، یہ سب فرشتے شمار کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین وللکافرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد
العدن الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات منوالو. حضرات مومنین، میں زیادہ دیر تک آپ کے سامنے حاضر نہیں رہوں گا، اس لیے کہ شعراء کرام کی فہرست طویل ہے. نہایت اختصار کے ساتھ اور مناسبت کے ساتھ انسی حورا مادر حسنین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے متعلق قرآن مجید کی آیت کی چھاؤں میں کرنا چاہتا ہوں. اور یہ مسلسل کئی سال سے حاضر خدمت ہوتا ہوں جشن زہرا میں. فاطمہ زہرا سے متعلق نہ جانے کتنے بیانات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں. آج بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر شہزادی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پروردگار عالم اپنے تمام بندوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے بتحقیق کہ تمہارے پاس من جانب اللہ نور آیا اور کتاب مبین آئی. اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے دوہرے راہبر بھیجے ہیں، نور بھیجا ہے اور کتاب مبین بھیجی ہے. اس اعلان میں پروردگار عالم نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ پہلے تذکرہ نور کا ہے، اس کے بعد تذکرہ کتاب مبین کا ہے. نور یعنی نور محمدی، کتاب یعنی قرآن مجید. اور ہونا بھی ہی چاہیے تھا کہ پہلے نور کا تذکرہ ہو، بعد میں کتاب کا تذکرہ ہو. اگر نور نہ ہوگا، روشنی نہ ہوگی، اجالا نہ ہوگا تو کتاب کیسے پڑھی جائے گی؟ لہذا اللہ نے اعلان فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نور کے بغیر کتاب ہم پڑھ لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حجرے میں قرآن کھولا، پڑھنا شروع کیا، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا. نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں پر ذات لکھا تھا دال پڑھ دیا، کہیں دال لکھا تھا ذات پڑھ دیا. اگر نور کی روشنی میں کتاب پڑھی جاتی تو جو حرف تھا وہی رہتا، اس میں تبدیلی کی نوبت نہ آتی. نور کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہوا کہ کچھ کا کچھ ہو گیا. صلوات محمد والے محمد پر نور آیا ہے. اس نور محمدی، اسی نور محمدی کا ٹکڑا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور نور فاطمہ کے لیے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرسل اعظم کو معراج میں بلایا گیا ہے. اور معراج میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کو جبریل امین نے باغ جنت سے ایک سیب دیا، آپ نے نوش فرمایا. اسی کے ذریعے نور فاطمہ صلب محمدی میں آیا. اور یہاں پر آنے کے بعد یہ نور فاطمہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے رہ مبارک میں آیا. اب آپ دیکھیں کہ مرسل اعظم خود نور فاطمہ لینے گئے ہیں. مطلب کیا ہے کہ نبی لے جاؤ آ کر نور زہرا کہ نامحرم نہ چھو جائے کہیں سے. یہ فاطمہ زہرا کا نور صلوات محمد والے محمد پر ہے. ابھی تو یہ صدارتی تقریر ہے، جو کچھ بگڑے بنے ہوتا رہے، لیکن جب شعراء کرام تشریف لائیں تو انشاءاللہ ایسا نہ ہو. صلوات محمد والے محمد پر. اور جب فاطمہ زہرا عالم نور سے عالم ظہور میں آئی ہیں تو سارے مکے کا ذرہ ذرہ تاروں کی طرح سے جگمگا رہا تھا. اور آپ کے نور کا عالم یہ تھا کہ جب آپ مدینے تشریف لائی ہیں، نماز میں جب آتی تھی صبح کی نماز میں تو سفید نور ساتے ہوتا تھا، نماز ظہرین پڑھتی تھی زرد نور ساتے ہوتا تھا، مغربین میں آتی تھی
تو سرخ نور ظاہر ہوتا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے رنگ کو بھی چھپایا گیا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کیا رنگ ہے فاطمہ زہرا کا۔ صلوات محمد و آل محمد پر شہزادی کونین، ننسی حورا، مریم کبریٰ، جناب فاطمہ، کتنے فضائل ہیں فاطمہ زہرا کے۔ میں پہلے عرض کر دوں، بعد میں عرض کرتا کہ شہزادی کی شان اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر سارے انبیاء سب بسب بیٹھے ہوں، سارے فرشتے سب جمائے بیٹھے ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، سارا مجمع ہو مومنین کا، صفیں جمائے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اچانک مرسل اعظم تشریف لائیں تو کیا کوئی فرشتہ بیٹھا رہ جائے گا؟ کوئی نبی بیٹھا رہ جائے گا؟ کوئی رسول بیٹھا رہ جائے گا؟ سارا مجمع تعظیم کے باتیں کھڑا ہو جائے گا۔ زمانہ پہچانے شان فاطمہ کہ سارا مجمع مل کے جس کی تعظیم کرے وہ تاجدار انبیاء ہیں، اور تاجدار انبیاء جس کی تعظیم کریں وہ فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر ہے۔ ایسے فضائل کی مالک اور جناب فاطمہ زہرا جو نازش مریم ہوا ہیں، کیا کچھ نہیں تھا، اگر اشارہ کرتی تو جنت دروازے پہ سمٹ کے آ جاتی۔ اس کے بعد بھی فاطمہ زہرا نمونہ عمل پیش کر رہی ہیں عورتوں کے لیے، اس لیے کہ جناب مریم منتخب ہیں، جناب آسیہ منتخب ہیں، جناب ہاجرہ منتخب ہیں، جناب خدیجہ منتخب ہیں، مگر مرسل اعظم کا اعلان یہ ہے کہ ساری عورتیں اپنے دور کے عورتوں کی سیدہ تھیں، لیکن فاطمہ زہرا حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں ہیں سب کی سیدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس کے بعد بھی کردار پیش کر رہی ہیں۔ ایک دو مقام آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ مجمع بھی اکٹھا ہو جائے، شورا کرام کے لیے ایک راستہ پیدا ہو جائے، مجمع اکٹھا ہو جائے۔ شورا کرام تو آ چکے ہیں، وہی دعا میں نے پہلے کر دیا کہ شورا کے بعد یہ بات نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ شہزادی کونین چکی چلا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شہزادی ہیں، اشارہ کریں تو جنت دروازے پر آ جائے۔ صدیقہ طاہرہ ہے۔ صدیق مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ اگر کہہ دیا کہ تمہارے لباس درزی کے یہاں سلے جا رہے ہیں تو رضوان کو مجال نہیں کہ آ کے کہہ دیں میں رضوان جنت ہوں، اسے کہنا پڑے گا انا خیاط الحسنین۔ یہ صدیقہ کی شان ہے۔ چکی چلا رہی ہیں، چکی چلاتے چلاتے شہزادی کونین کی عجیب حالت ہو گئی۔ اتنے مرسل اعظم تشریف لائے، بیٹی کو دیکھا کہ مشقت جھیل رہی ہے، مصیبت میں ہے۔ یہ سما دیکھ کر مرسل اعظم نے آواز دی، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا کی ساری تلخیوں کو آخرت کی شیرینی حاصل کرنے کے بعد برداشت کر لو۔ بس جیسے مرسل اعظم نے جملہ ارشاد فرمایا، دریچے بھائی کشادہ ہوئی، جبریل امین چلے، بارگاہ رسالت میں آئے، آواز دی، یا رسول اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو عطا کر دے گا کہ آپ راضی خوش ہو جائیں گے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ محنت کر رہی فاطمہ زہرا، مصیبت جھیل رہی فاطمہ زہرا، اجرت مرسل اعظم کو دی جا رہی ہے۔ ولا سوفا یوتی کا ہے، یوتی کے نہیں ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کر دے گا۔ پروردگار عالم تیری کنیز خاص محنت کر رہی ہے، اپنے حبیب کو اجرت دے رہا ہے۔ کہیں تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کا اعلان ہوا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، پارے جگر ہے، تو میں نے فاطمہ زہرا کی اجرت کو اپنے حبیب کو دے کے بتایا کہ دیکھو فاطمہ میرے حبیب سے اتنا قریب ہیں، چاہے ان کو دیا جائے چاہے ان کو دیا جائے، دونوں برابر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو چکی چلائی، آیت اتر گئی، اور آپ دیکھیں مرسل اعظم کی بارگاہ میں ایک سارق لایا گیا، یعنی چوری کی تھی، آپ نے سزا بتائی کہ اعلان قدرت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو، چوری کرنے والی چاہے عورت ہو، ہاتھوں کو کاٹ لو۔ اب جب یہ کہا تو چور نے چاہا کہ میں اسے بچ جاؤں، اس موقع پر مرسل اعظم نے چوری کی سزا کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا، یاد رکھ
اگر ایسے موقع پر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے واسطے وہی کہتا جو تیرے واسطے کہہ رہا ہوں۔ یہ خبر شہزادی کو ہو گئی، دل پر رنگ طاری ہوا۔ پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک اختیار کیا سارے اعمال آپ کے حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب مرسل اعظم سوچنا شروع کیا میرے بارے میں ایسی آیت۔ پھر جبریل آئے، آواز دی، یا رسول اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک خدا کے سوا بہت سے خدا ہو جاتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ کہ اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل آئے، آواز دی، آپ نے اس موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے لیا تھا، ان کو رنج ہوا تو اللہ نے آپ کے بارے میں کیسی بات کہہ دی جس سے آپ رنجیدہ ہو گئے۔ جب آپ رنجیدہ ہوئے تو میں نے اپنے بارے میں کہہ دی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین و آسمان کے درمیان ایک خدا کے سوا دو خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے آپ سے شرک نہیں ہو سکتا، اور جیسے آپ سے شرک نہیں ہو سکتا ویسے فاطمہ سے چوری نہیں ہو سکتی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا کا عمل قرآن کی آیت اترتی جا رہی ہے، یہ عمل قرآن کی آیت بن رہا ہے۔ بس جملہ سمیٹ کر کہہ دوں، شورائے کرام کا مجمع ہے اور صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اہل بیت کے گھر کی زبان کا نام ہے قرآن، اور اہل بیت کے گھر کے عمل کا نام ہے اسلام۔ فاطمہ زہرا بھائی موقع عرض کر دوں، اس لیے ابھی آپ نے بیان بھی فرمایا، حج میں جاتا ہوں، مدینے جاتا ہوں تو ہر ذرے پر نگاہ ڈالتا ہوں کہ یہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا۔ اسی موقع کی بات مجھے یاد آئی کہ فاطمہ زہرا چکی چلا رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، مشقت جھیل رہی ہیں، اور موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، شدت ہے گرمی کی، لو تپش، یہ ساری باتیں۔ تو پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا پر نیند طاری کر دی۔ متوجہ رہیں گے، سلا دیا، اللہ نے سلایا ہے، خود نہیں سوئی ہیں، اللہ نے سلا دیا۔ اور شہزادی کی شان یہ تھی کہ کام کرتی جاتی تھیں، اللہ کی تسبیح زبان پر رہتی تھی، کام کر رہی ہیں، تسبیح الہی کرتی جا رہی ہیں، اللہ نے سلا دیا۔ جب اللہ نے سلا دیا تو انتظام کیا کیا؟ جناب ام ایمن آئیں، دیکھا فاطمہ زہرا گہری نیند سو رہی ہیں، اور جھولا بھی جھول رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، اور آپ کے ہاتھ کے پاس ایک ہاتھ نمودار ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، رسول کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ، میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی سو رہی ہے اور برابر جھولا بھی جھول رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں۔ مرسل اعظم نے آواز دی، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو سلا دیا ہے، اس سے کہ شدت گرما ہے، لو ہے، تپش ہے، اور میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے۔ جب سلا دیا تو اللہ نے کہا کام رکنے نہ پائے، جبریل جاؤ تم چکی چلاؤ، میکائیل جاؤ تم جھولا جھولاؤ، اسرافیل جاؤ تم تسبیح کرتے جاؤ، اور اس کا ثواب جو ہے فاطمہ زہرا کے نام عمل میں دیا جائے۔ صلوات محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا کی شان ہے، اور فضائل کا سمندر سامنے چھلک رہا ہے، اور یہی نور ہے جو مرسل اعظم لینے گئے تھے، یہ نور لے کے آئے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، آپ دوبارہ سن لیں کہ نبی لے جاؤ آ کر نور زہرا کہ نامحرم نہ چھو جائے کہیں سے۔ یہ فاطمہ زہرا کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ شورائے کرام ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، لہذا میں یہ کہہ کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔